الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یوں ارشاد فرمایا کرتے، الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں برص سے، کوڑ سے، دیوانگی سے اور بری بیماریوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی برص سے، جذام سے، جنون سے اور بری بیماریوں سے پناہ مانگتے۔ برص کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو بعض مرتبہ پورے جسم پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، ہمارے پنجابی میں اس کو پھل بیری بھی کہتے ہیں، سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جسم میں سودا پھیل کر، سودا، سوجن، ریشہ اور یہ چیزیں پھیل کر اس عضو کو اپنی اصلی حالت سے بدل دیتی۔ آج کل اس کو کینسر کا نام دیا گیا ہے کہ شوگر کی وجہ سے کینسر ہو گیا۔ بعض مرتبہ پیر پھول جاتے ہیں، بعض مرتبہ یہ انگلیاں ایسے جڑ جاتی ہیں، بعض مرتبہ کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر پھر کینسر پنپتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی برص کی تعریف میں آ رہا ہے۔ بعض مرتبہ پورے جسم پر پھوڑے پھیل جاتے ہیں، وہ بھی کوڑ کی بیماری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ جذام کہہ لیں، کوڑ کہہ لیں، ایک ہی ہے۔ دوسرا، عقل جاتے رہنا، یہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی، یا اللہ ایسا وقت نہ لانا یا جنون آ جائے، پاگل پن آ جائے، یا پھر عقل ہی ختم ہو جائے۔ میں نے کئی ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے، عمر کے ساتھ بڑھتے 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 ان کی عقل بھی بھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وقت کے ایک حصے میں آ کے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا ہم کون ہیں، یہ کون ہیں۔ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، اپنے دور کے اندر، یہ میں نے 25-30 سال کے اندر یہ سارا سنیریو دیکھا تھا۔ 30 سال پہلے ان کا ایک طوطی بولتا تھا، علم میں، عمل میں کیا بات تھی بھئی، کیا بات ہے۔ وہ بندہ بولتا تھا، پتہ لگتا تھا کہ عالم دین بول رہا ہے۔ عمر گزرتی گئی، آہستہ آہستہ وہ بھولنا شروع ہوئے، اور پھر آخری وقت میں یہ حالت تھی کہ اپنے بیٹوں کو اور اولاد کو ہی بھول گئے تھے کہ یہ میرے اولاد ہے، بیوی کو بھول گئے تھے، بچوں کو بھول گئے تھے، سارا گھر معاملہ۔ جب باہر نکلتے تھے تو پھر ان کو پکڑ کے لانا پڑتا تھا کہ قبلہ آپ کا گھر ادھر ہے، بازار میں نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، اللہ تعالیٰ زندگی میں جب تک زندہ رکھے اپنے پیروں پہ زندہ رکھے، اپنی عقل، خرد، ہوش، سارا کچھ اللہ سونا محفوظ رکھے۔ ایسا وقت نہ لائے زندگی میں کہ بندہ محتاج ہو جائے۔ ابھی یہاں پہ ہمارے پاس مثالیں، بزرگ گلیوں میں گھس جاتے ہیں اور نہیں یاد ہوتا کہ ہم کدھر ہیں۔ یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں مثالیں، اور وہ اپنے دور کے جنات رہے ہیں، ببر شیر لوگ رہے ہیں، لیکن آخری وقت میں آ کے اللہ سونا جب تک زندہ رکھے، ہوش بھی برقرار رکھے، جسم بھی برقرار رکھے، صحت بھی برقرار رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے، اب یار اس علاقے کی چھوڑو، پوری دنیا میں ہی ایسا ہوا پڑا ہے۔
ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نہیں کوئی کرتا. ایک زمانہ تھا کہ کسی زمانے میں اس کو سعادت سمجھی جاتی تھی کہ یہ میری سعادت ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہا ہوں. اب سعادت ختم ہو گئی, سب چھٹی کھلی بلی چلو. مین بڑی وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا, دنیا کی طرف راغب ہو گئے, اور دنیا ہمیشہ سوائے اپنے میں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھاتی, اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے. تو کچھ نہیں وہی ہے سب کچھ, تو کچھ نہیں وہی ہے سارا. اس کا بھی احترام کر, اس کا بھی ادب کر, اس کا بھی خیال کر. حالانکہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے, ہم میں سے نہیں ہے. ایسی بیماریاں جو انسان کے اوپر بوجھ بن کے آ جائیں اور انسان بے صبرا ہو جائے, اللہ ایسی بیماری بھی نہ عطا فرمائے. ایسی بیماری سے بھی حضور نے پناہ مانگی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام, بالخصوص میرے آقا جی کا یہ دعا فرمانا, یہ بات ایک بالکل ذہن نشین فرما لیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں لگاتا جس بیماری کی وجہ سے لوگ گھن کھائیں, لوگ نفرت کریں اس سے, اس کے قریب نہ جائیں. اللہ حضرات انبیاء کو کبھی بھی ایسی بیماری, اور یہ وہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو لگ جائیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں. کوڑی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے, آپ بیٹھنے دیں گے؟ عبادات کے معاملات گئے, اجتماعیت کے معاملات گئے, سارے کام خراب ہو گئے. بعض لوگوں نے یہ جرت کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جرت ہے ان کی, کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ عام انسان کو ایسی بیماری نہیں لگاتا ہے جسے لوگ گھن کھائیں. تو حضرات انبیاء کرام کی تو ذات بڑی اونچی اور بالا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی ایسی پریشانی, ایسی بیماری نہیں لگی جس کے اندر جنون آ جائے, عقل چلی جائے, جس کے اندر کوڑ آ جائے, برس آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. نبی وقت کا خوبصورت ترین شخص ہوتا ہے. اس وقت کا, جس دور میں جو نبی تشریف لائے, بہترین, خوبصورت, حسین, عالم, با عمل, اس سے اوپر کوئی نہیں. اگر ہم کہیں کہ سپریم شخصیت ہوتی ہے, وہ اپنے دور کا سب سے بہترین شخص ہوتا ہے. حضرات انبیاء کرام میں سے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہت اللہ نے عطا فرمایا. سلیمان علیہ السلام جیسا کوئی بھی نہیں ماں کا لال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل زندگی مجرد گزاری, اکیلے گزاری. ایک جھولا شریف ہوتا تھا, اس کے اندر ایک آپ کا پیالہ ہوتا تھا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اسی پیالے میں تناول بھی فرما لیتے تھے, اسی پیالے میں پی بھی لیتے تھے. ساری زندگی آپ نے ایسے ہی گزار دی. آپ نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا. آج بھی تصوراتی جو تصویریں یہ عیسائی بنائے پھر رہے ہیں, وہ بھی خوبصورت تصویریں ہیں. وہ بھی, ہم تو کسی تصویر کو نبی کے قابل سمجھتے ہی نہیں. کئی دنیا کی کوئی تصویر نبی کی شخصیت کو نہیں ظاہر کر سکتی, وہ برا البرا ہے. اسی لیے ان جیسا حسن نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا کوئی مجسمہ, ان کی تصویر محفوظ نہیں رہنے دی. تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی 14 صدیاں گزر گئیں, آپ کے غلام موجود ہیں, ہر ایک کو سینہ بسینہ آپ کا رخ انور یاد ہے, لیکن کسی نے جرت نہیں کی آج تک کسی کاغذ کے اوپر وہ اتار سکے تصویر مصطفیٰ کو. بھائی اس کا کوئی ہے ہی نشانی, کوئی دنیا کی کوئی شے حضور کے چہرہ انور کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتی. آپ کا چہرہ انور, آپ کا چہرہ انور, آپ کی ذات گرامی, آپ کی ذات گرامی, کوئی کائنات میں دوسری مثل کوئی نہیں. ہاں جی, آپ یہ اندازہ کیجئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اتنی تھی کہ اللہ سونے نے کہا محبوب مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ کہیں تمہیں خدا نہ کہہ دیں, یوں کہو قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری مثل بشر ہوں, میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا جیسا میں بشر ہوں ویسے حضور بشر ہے, ایسا نہیں.
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وراء الورا ہے، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی آپ کی بشریت کا یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کون ماں کا لال آپ کی بشریت کا مقابلہ کر سکتا ہے بغیر کسی خلائی سوٹ کے تیاری کے؟ حضور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر سفر معراج کر کے تشریف فرما ہو چکے، ایک لمحے کے اندر آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ تشریف فرما ہو چکے، کوئی دوسرا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو یہ دعائیں فرمائی ہیں، اے اللہ مجھے برس سے، جذام سے، یا اللہ مجھے ان بری قسم کی بیماریوں سے، اللہ جنون کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا